اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ فرمایا، یعنی یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اس پہ تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلے یہ ہے کہ نکاح کی شریعت کے اندر کیا حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جو میری اس سنت سے منہ پھیرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی شریعت کے اندر یہ نہیں ہے جیسے راہب کرتے تھے، ان کے ہاں بڑا معتبر ہوا آدمی سمجھا جاتا تھا جو رہبانیت اختیار کر لیتا، یعنی شادی یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر جنگل میں زندگی گزارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ دوسری جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نوجوانوں، اگر تم نکاح کے اوپر طاقت رکھتے ہو تو نکاح کر لو، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ یہ جو نکاح کرنا تمہاری آنکھوں کی اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کے اوپر ایک بڑا احسان کیا کہ اس کو اللہ رب العزت نے ایک معاشرے کے اندر مقام دلوایا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ کوئی عورت کو آدھا انسان سمجھتا تھا، جب کسی عورت کا کوئی خاوند مر جاتا تو اسے 2 سال ایک کوٹری میں چھوڑ دیتے تک، اس کو پانی اور جو ان کی ضروریات والی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کے جو ہے بند تھے، یا دیتے تھے لیکن کم، ضرورت سے کم دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے عورت کے ساتھ یہ احسان کیا کہ ان کو معاشرے کے اندر ایک مقام دلوایا۔ عورت کو بھی چاہیے کہ اسے جب معاشرے کے اندر مقام ملا ہے تو وہ اس مقام کا قدر کرے اور اس کو نعمت الہی سمجھے۔ دوسری بات، شادی کے لیے کون سی عورت زیادہ اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ 4 وجوہات سے شادی کی جاتی ہے۔ تنکح المرأة لأربع، سب سے پہلے لمالہا، یعنی جس عورت کے پاس مال ہے اس کے ہاں ہم شادی کا پیام بھیجتے ہیں، سندیشہ بھیجتے ہیں۔ باقی جو عورت جس کے پاس مال نہیں ہے وہ تو ہمارے یوں سمجھو کہ معاشرے کے اندر انسان ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمالہا چلو۔ اور دوسرا حسبہا، حسب نسب اور خاندان، اس کی وجہ سے جو ہے وہ عورت سے شادی کرنا۔ اور جمالہا، حسن کی وجہ سے عورت سے شادی کرنا۔ اور دینہا، دین کی وجہ سے عورت سے شادی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آخری ہے صفت، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، یہ جو ہے دین والی، ان کے ساتھ نکاح کرو۔
کیونکہ مال آج ہے کل ختم ہو جائے گا، حسن آج ہے کل ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح خاندان آج ہے کل ختم ہو جائے گا۔ یہ بقا والی چیزیں نہیں، بقا والی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دین۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو نیک بیوی مل جائے، اور نیک بیوی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بیوی وہ ہے جب مرد اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے مرد، اور جب مرد کسی بات کا اس کو حکم کرے تو اس کو پورا کرے۔ یہ خوش قسمت بھی انسان ہے کہ اسے یہ اچھی بیوی مل گئی۔ جب کوئی گھر کے اندر جھگڑا ہو جائے اس کے لیے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی درگزر والا معاملہ فرمائے۔